الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ جل شانہ نے اس پوری دنیا کے گھر کو زندگی اور موت کا گھر بنایا ہے۔ جتنے دنیا میں آئے ہیں ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اور ہمارے یہاں تو دنیا سے جانا گویا انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، ورنہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہوا ہے۔ موت تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گویا دروازہ ہے، اور مسلمان کے لیے تو موت اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ایک اللہ کی ذات کی طرف جانا جو بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں پر بھی نوازنے والا ہے۔ گناہ کرنے کی کسی نے نیت کی ہو اور اگر گناہ نہ کیا ہو تو اس پر بھی نیکی دینے والا ہے، اور جو اپنی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، ایسے مہربان رحیم اور کریم ذات کے پاس جانا یعنی گویا یہ مسلمان کے لیے اعزاز کی چیز ہے۔ اس لیے بڑے بڑے اللہ والوں کے بارے میں سنا، اور مسلمان کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا خود مشتاق ہوتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کے بارے میں اور صحابہ اکرام کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اب اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی، اب صحابہ اکرام سے ملاقات ہوگی۔ جی ایک بزرگ کا انتقال ہوا، کسی نے پوچھا حضرت کیا گزری؟ فرمایا تمہاری سڑی ہوئی بودار دنیا سے نجات مل گئی۔ اب آخرت کے مقابلے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو 500 فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں گلدستہ ہے، ہر ایک خوشخبری سنا رہا ہے۔ جی قبر اس کے لیے جنت کا باغ ہے، جنت کا تکیہ ہے، جنت کی کھڑکی ہے، جنت کا بستر ہے، جنت کی ہوائیں خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور جنت وسیع کر دی گئی ہے منتہائے نظر تک، اور آخرت میں بھی اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو گویا اس کے لیے وہ آخرت کی جو دنیا ہے، برزخ کا عالم ہے، اس کے مقابلے میں دنیا تو گویا سڑی اور بدبودار چیز جس سے اس کو نجات مل گئی۔ آزمائش کی دنیا سے، امتحان کی دنیا سے، اور بلاؤں کی دنیا سے، اور جس میں ہر دن آدمی جو ہے خطرے کی حالت میں، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، دنیا کا ماحول ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، اور ہر ایک دعوت اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس میں سے نکل کر خیر کی طرف، اللہ کی طرف اور آخرت کی نعمتوں کی طرف کسی کا منتقل ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی آدمی ہمارے یہاں سے کمانے کے لیے لندن گیا، افریقہ گیا، لوگ اس کو خوشی خوشی رخصت کر رہے ہیں، اور وہ بھی وہاں جا کر اپنا کاروبار سیٹ کرتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، اور وہ تم کو اطمینان دلا کر جاتا ہے کہ گھبراؤ مت، میں نے یہاں اپنا مکان بنا لیا ہے، میں نے اپنا کاروبار سیٹ کر لیا ہے، میں نے اچھی کمائی کر لی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو بلاتا ہے، اپنی بیوی کو بلاتا ہے، اپنے بچوں کو بلا لیتا ہے، اور کیا ہو گیا کہ یہ ویل سیٹ ہو گئے۔ تو اس کے بعد جانے والے بھی اس کی تمنا میں کہ چلو ماشاءاللہ وہاں اپنا خود کا مکان ہے، خود کا کاروبار ہے، لگژریس لائف ہے، تو جانے والے خوش ہوتے ہیں، بھیجنے والے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو ایسی زندگی مبارک عطا فرمائی، پوری زندگی، یعنی ہم نے تو جب سے سنا بچپن سے اگر آج تک کی جتنی بھی کارگزاریاں سنی ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، دین کی محنتوں میں، دین کی خدمتوں میں، اور ہر لائن سے یعنی قربانی دے کر جو دنیا سے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقام نصیب فرمایا عافیت کے ساتھ میں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جتنی نیکیاں انہوں نے پوری زندگی کی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں انسان ہیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ جی اور اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے والدین کا جو مقام ہے، دنیا میں بہت سی چیزوں کا بدل ہو سکتا ہے، لیکن والدین دنیا سے گئے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہو کہ اس کے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی قبر میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو کیا کرے؟ ان کا اچھا نام لے کر پکارے، ان کو اچھے انداز میں یاد کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس کو روزانہ کا معمول بنا لو۔ ایک تو یہ ہے کہ چند لوگ جمع ہو گئے اور 2-4 دن تلاوت کا اہتمام ہوا، اور صدقات خیرات کا اہتمام ہوا، ایصال ثواب کا اہتمام ہوا، اور ایک چیز یہ ہے کہ روزانہ کا معمول ہمارا بن جائے۔
زندگی بھر کا روزانہ میری یہ 2 رکعت میرے والدین کے لیے، روزانہ کا میرا 10 روپیہ صدقہ یہ میرے والدین کے لیے ہے، یا کوئی ایسی چیز صدقہ کریں جس کا ثواب دائمی ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا وہ اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک آدمی وہ ہے جو زندگی بھر جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے، تو اب فرما بردار بننے کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت میں جاوے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، ان کا اچھا نام لے کر پکارے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نافرمانوں سے فرما برداروں میں شامل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، عنایت کیا ہم کو، تو اس سے اب خوب فائدہ اٹھائیں کہ ایسا صدقہ ان کی طرف سے ہو جائے جسے درخت لگانا ہے عوام کے لیے، نہر جاری کرنا ہے، مکتب مدرسے کا قیام کرنا ہے، مسافر خانے بنانے ہیں، اور بھی دینی کسی کو عالم بنایا، کسی کو حافظ بنایا، جو اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں، اب ان کی طرف سے ہم کوئی ایسا صدقہ جاریہ کا اہتمام کریں جو ان کے لیے مستقل صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے۔ اور نیک اولاد کا ہر عمل یہ آٹومیٹک والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس کے لیے روزانہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیک اولاد جتنے بھی نیک اعمال کرے گی، 5 فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ نفل نمازیں ہیں، صدقات خیرات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، اللہ کے راستے کی محنت ہے، مہمانوں کی خدمت ہے، یہ جتنے بھی نیک کام اولاد کرے گی ان کا ثواب والدین کو آٹومیٹک ان کی قبر میں ملے گا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کسی آدمی نے کنواں کھدوایا، اب لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، پرندے پانی پیتے ہیں، مسافر پانی پیتے ہیں، اور جس کو بھی حاجت ہے پانی پیتا ہے، اور برسوں تک وہ کنواں چلتا ہے، تو پانی پینے والوں کو نہیں معلوم کہ یہ کنواں کس نے لگایا، نہ وہ اس کا نام لے کر ایصال ثواب کی نیت کرتے کہ بھیا یہ کنواں فلانے صاحب نے لگایا تھا، اللہ ان کو ثواب دے دینا، بس وہ پانی پیتے ہیں چلے جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس نے بھی کنواں بنوایا، چاہے پرندے نے پیا ہو، جانور نے پیا ہو، انسان نے پیا ہو، مسافر نے، جب تک وہ جاری رہے گا وہاں تک اس کو کنواں کھدانے والے کو ثواب ملے گا، درخت لگانے والے کو ثواب ملے گا۔ ایسی نیک اولاد کا مسئلہ ہے کہ اگر نیک اولاد اگر اب نام لے کر دعا نہ بھی کرے لیکن اگر نیک کام کرے تو اس کا ثواب ان کے والدین کو ملتا رہے گا۔ اب یہ ہماری ہر نیکی ہمارے والدین کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایسی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور ہم اپنے آپ کو کم سے کم فرائض اور واجبات جو ہیں اس کا اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ ہماری فرض نماز جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، مستورات کی نمازیں گھر پر، ایسی تلاوت کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، اور دعاؤں کا اہتمام۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ والد کے جانے کے بعد اس کی قبر میں سب سے بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ ان کے متعلقین اور جو دوست احباب تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک تو زندگی میں ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ہم اچھا ویوہار کرتے تھے، اچھے سے ان کی ملاقات کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے، لیکن اب والد دنیا سے چلے گئے، اب ان کا اکرام یہ ہے کہ ان کے دوستوں کا اور ان کے متعلقین کا، جن سے ان کی ملاقات تھی، جانا آنا تھا اور جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اور اس میں صحابہ اکرام کے واقعات نقل کی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں ایک بدو ملا، تو حضرت اپنی سواری سے اتر گئے، اپنی سواری اس کو دے دی، اپنے سر مبارک سے عمامہ اتار کر اس کو دے دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو دیا، ہدیہ کیا۔ تو جو ساتھ میں خادم تھے انہوں نے کہا حضرت یہ بدو آدمی ہے، دیہاتی ہے، اور سیدھا آدمی، اس کو تو آپ تھوڑا بھی دیتے نا تو بہت خوش ہو جاتا، آپ نے سواری بھی دے دی، عمامہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں ہے، اس کا باپ میرے باپ کے دوستوں میں تھا، اور باپ کی اولاد دوست ہوتی ہے، دوست کی اولاد بھی دوست ہوا کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اپنے والد کی قبر میں صلہ رحمی کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ اپنے والد کے دوستوں کا احترام کرے، اکرام کرے۔ ایسی ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے گئے، اور ان کو پوچھا جانتے ہو میں کیوں آیا؟ بھئی مجھے نہیں معلوم کیسے آئے ملاقات کرنے۔ فرمایا نہیں، میرے والد میں اور تمہارے والد میں دوستی سی، صرف اس لیے تم سے ملاقات کرنے آیا۔ تو اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا، ان کے جو بھی متعلقین ہیں، رشتہ دار ہیں جی، تو ان کا اکرام ہو، احترام ہو۔ ایسے گھر میں بڑے بھائی ہیں وہ والد کی جگہ ہوتے ہیں، ایسے گھروں میں جو خالہ ہوتی ہیں ان کو ماں کا مقام دیا گیا ہے۔ تو یہ جو رشتے ہیں
اور رشتے ناتے ہیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں. اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے فرما برداروں میں شامل کرے گا، اور ہماری یہ نیکیاں ہمارے والدین کے لیے اور زیادہ آخرت میں رفع درجات کا اور خوشنودی کا اور سرخروئی کا سبب بنیں گی. تو اللہ نے ہمیں موقع دیا، اس موقع پر جتنا ہم ہو سکے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کا اہتمام کریں، نوحہ سے اور ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاویں. اور جو اس واجبات ہیں، ایک تو یہ جتنے ایصال ثواب ہیں یہ سب نفلی اعمال ہیں. واجبات میں سے ہے اگر ان کا معاملہ کسی کے ساتھ تھا، لین دین کا کوئی مسئلہ تھا، کسی سے کچھ لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، زندگی میں جو بھی ہوا ہو تو اس کا اہتمام کریں. بھئی لینا ہے تو اس کا بھی اہتمام کریں، دینا ہے تو اس کا بھی اہتمام کریں، چاہے 5 روپے ہوں، 10 روپے ہوں، 100 روپے. کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو ہم کو اگر علم ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے، اس کا اہتمام کریں. حج بدل کے بھی بڑے فضائل آتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو ان کو 1 حج کا ثواب ملے گا اور کرنے والے کو 9 حجوں کا ثواب ملے گا. یہ بہت بڑی صلہ رحمی ہے. اللہ توفیق دے جب بھی دروازے کھولے ان کی طرف سے حج کرنا، ان کی طرف سے عمرہ کرنا، ان کی طرف سے تلاوت کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا. ایسے مفتیان کرام سے ملاقات کر کے میراث کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے ذمہ واجب ہیں، اس کا اہتمام کریں. جی اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. اس میں نہ کسی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں واسطہ نہیں بنایا، بلکہ خود سارے احکامات بیان کیے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ جو بھی ہے وہ حقوق کی ادائیگی ہے، یہ ہمارے ذمہ واجب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور آپس میں جوڑ، محبت، اتفاق اور اتحاد کا اہتمام. اس لیے مشورہ کر کے اپنے گھر میں فیصل بنائیں، اور گھر کے جو بھی مسائل ہیں، گھریلو مسائل جو بھی ہیں، وہ آپس کے مشورے سے اور آپس کی یعنی سمجھداری سے اور آپس کے پیار محبت سے، اکرام سے، مشورے کے ذریعے سے گھر کے جتنے امور ہیں وہ سارے کے سارے امور کو سر انجام دیں. کوئی بھی ایک گھر کا بڑا ہے اور گھر میں جو سمجھدار ہے آپس کے مشورے سے فیصل بنائے. اب پھر اس کے بعد چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی آدمی ہیں ان کو کوئی بھی کام گھر میں اب کوئی بھی انجام دینا ہے تو کوشش کرے کہ بھئی ہم آپس کے مشورے سے اب یہ کام کریں. تو اس میں ہمارے آپس کی جو اجتماعیت ہے یہ بہت بڑی خیر کے متوجہ کرنے کا سبب ہے. ہم نے کئی گھرانے ایسے دیکھے ہیں، والدین جب دنیا سے گئے گھروں کی حالت اچھی نہیں ہے، لیکن وہ گھر کے احباب آپس میں جمع ہوئے، پیار محبت سے رہے، اتفاق کے ساتھ رہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی ان کو نصیب فرمائی کہ وہ ان کے والدین کے زمانے میں وہ ترقی نہیں تھی جو ترقی ان کی اولاد آج دیکھ رہی ہے. اور ایسے بھی گھرانے دیکھے ہیں جو جاہ و جلالی کے اندر تھے اور پتہ نہیں کیسی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس کے بعد میں جو ہے آپس کے جوڑ میں فرق آیا، آپس کی محبت میں فرق آیا. تو کہاں ان کے والدین کیا کیا چھوڑ کر گئے اور پتہ نہیں کیا تھا اور اب کیا ہوگا. اس لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپس کے جوڑ کے لیے کیا مسئلہ ہے. سب سے آسان راستہ ہے ایک دوسرے کے حقوق، بڑے کا احترام، چھوٹے کا احترام، جی، اور ایسے رشتہ داروں کے حقوق کا احترام. اور کوئی بھی کام کریں تو پوچھ کر کرنا، مشورے کے ساتھ کرنا، جی. اور لیٹ گو کرنا، درگزر کرنا، جی. اس لیے کہ ہر ایک یہ سمجھے کہ کوئی بات نہیں بھی ہمارے بڑے، کوئی بات نہیں بھی ہمارے بڑے. اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر چلے، اپنے آپ کو ہلکا سمجھ کر چلے، اپنے بھائیوں کو اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو بڑا بنا کر. اپنے خاندان میں بھی بڑے ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے جن کے مشورے سے والد صاحب والدین کام کیا کرتے تھے. اب ہمارے گھر میں بھی کوئی مسئلہ آوے تو ہم ان کو بلائیں، چچا یہ مسئلہ ہے، پھوپھا یہ مسئلہ ہے، خالو یہ مسئلہ ہے، بڑے ابا ہیں یہ مسئلہ ہے. ان کے مشورے سے، جن کے مشورے سے ہمارے والدین کام کیا کرتے تھے، اس انداز میں ان کے مشورے سے انشاءاللہ چلیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے. اور ہر آدمی نیت کرے اللہ مجھے جوڑ کا سبب بنا لے، اور اللہ مجھے توڑ کا سبب بننے سے اللہ میری حفاظت فرما. حدیث میں آتا ہے بڑا مبارک ہے وہ شخص جو خیر کی چابی بنے اور شر کا تالا بن جائے، اور بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جو خیر کا تالا بن جائے، شر کی چابی بن جائے. اس لیے اپنے آپ کو شر کا سبب بنانے سے اور نا اتفاقی کے سبب بنانے سے اپنے آپ کو بچانا. چھوٹا بن کے چلیں اور پوچھ کر چلیں اور مشورے سے چلیں اور پیار محبت کے ساتھ چلیں، اور لیٹ گو کرتے ہو جس کو کہتے ہیں درگزر کرتے ہوئے چلیں. جی، جیسے والد کی زندگی میں والد صاحب کچھ بولتے تھے، ہم سنتے تھے، ہمارے والد ہیں، والدہ نے کچھ کہا
ہم سنتے تھے، اس کو برداشت کرتے تھے، ہمارے والد ہیں، ہماری خیر خواہی میں بول رہے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بول رہے ہیں، ہمارے بھلے کے لیے ایسا بولتے ہیں، ہمیں کسی بات پر ڈانٹتے ہیں، ہمارے بھلے کے لیے ڈانٹ رہے ہیں، اسی انداز میں اب گھر کے اندر جو بڑے ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کا بھی اسی انداز میں احترام ہو، ادب ہو کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اگر کچھ بول رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے بول رہے ہیں، ہمارے نفع کے لیے بول رہے ہیں۔ جتنا ایک دوسرے کے ادب اور احترام کے ساتھ چلیں گے اور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ آپس کا بگاڑ تو نیکیوں کو صاف کر دیتا ہے، جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ایسی آپس کا بگاڑ ہوتا ہے۔ اس لیے آپس کے اندر محبت، پیار، ادب اور احترام کے ساتھ میں وہ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ، پھر یہ ہماری جو نیکیاں ہیں یہ سیدھے ہمارے والدین کے نامہ اعمال کے اندر جائیں گی، اور جو ہے وہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ یعنی خبریں حدیث میں آتا ہے پیر کے دن، جمعرات کے دن باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور صلہ رحمی تو ایسی نیکی ہے، حدیث میں آتا ہے دو گناہ دنیا میں ایسے ہیں، ایک کہ جس کا بدلہ اللہ دنیا میں بہت جلد دیتے ہیں، مرنے کے بعد جو ہوگا وہ ہوگا، دنیا میں مرے گا نہیں جب تک اس کا بدلہ نہیں دے دیں۔ ایک قطع رحمی اور دوسرا کسی پر ظلم کرنا۔ کسی پر ظلم کیا، مرنے سے پہلے اگر توبہ نہیں کی تو اس کا بدلہ بھگت کر دنیا سے جائے گا، اور دوسرے کہ قطع رحمی ہے، رشتے ناطے توڑنا ہے۔ اور صلہ رحمی ایک ایسا نیکی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 انعام تو اس کو نقد ملتے ہیں، ایک اس کی عمر میں برکت ہوگی اور ایک اس کی روزی میں برکت ہوگی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے، حدیثوں میں، کہ بعض لوگ گنہگار ہوتے ہیں لیکن روزی ایسے کماتے ہیں جیسے سمندر میں سے بالٹی بھر رہے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ یہ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا ویوہار رکھتے ہیں۔ اس کے لیے اس کا بہت زیادہ صلہ رحمی کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن پاک جو پڑھا گیا ہے اور ماشاءاللہ روزانہ تلاوت ہو رہی ہے، اللہ میں اور مزید توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ کچھ اعمال اور بھی ہیں، جیسے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ 25ویں پارے کی آخری کی آیتیں ہیں، کتابوں میں لکھا ہے 1000 مرتبہ کے کتنے مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کے برابر اجر ہے۔ ایسی فجر سے لے کر چاشت کی نماز تک حضرت زبیریہ اپنے مصلی پہ بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول تھیں۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے 4 کلمے صرف 3 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو اگر ان کو وزن کیا جائے تو تم نے فجر سے چاشت تک جو پڑھا ہے اس کے مقابلے میں ثواب میں زیادہ ہوں گے۔ ایسی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1 مرتبہ پڑھے 20 لاکھ نیکیاں ہیں۔ سورہ اخلاص کے بارے میں 3 مرتبہ پڑھے قرآن کے برابر اجر ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ نیت کر لیں، ہمارے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے ہے۔ امت مسلمہ کو بھی یاد کریں، پوری امت مسلمہ میں پتہ نہیں کتنے افراد ایسے ہوں گے جن کے پیچھے کوئی اصال ثواب کرنے والا نہیں، کتنے قبروں میں سوئے ہوئے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پیچھے کوئی وارث نہیں ہے جو ان کے لیے اصال ثواب کرے۔ پوری امت کی طرف سے مغفرت کی، رحمت کی، اور سب کے لیے جنت کی خوب دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ جو کچھ قرآن یا اللہ اب تک پڑھا گیا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اس میں جو غلطیاں کوتاہی ہیں اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، اپنے دربار عالی میں محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما، اور اس کا جو بھی اجر و ثواب ہیں اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ انبیاء علیہ السلام کو، صحابہ اکرام کو، اولیاء اکرام کو عطا فرما، خصوصاً یا اللہ ہمارے والدین کو عطا فرما۔
اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، اور اے اللہ برائیوں سے اپنے فضل سے درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ آخرت میں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے حساب کتاب میں آسانی پیدا فرما، اے اللہ ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایثار و ثواب کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، مغفرت کی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں آپس میں جوڑ محبت اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، نا اتفاقی سے حفاظت فرما، آپس کے طور سے حفاظت فرما، شیطان کے شر سے حفاظت فرما، نفس کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے، زمین جائیداد کی محبت سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب کی محبت نصیب فرما، ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما، اے اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپس میں اے اللہ پیار محبت اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، ہر قسم کی آفت بلا شر سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، اے اللہ تمام قسم کی یا اللہ فتنوں سے پوری حفاظت فرما، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرما، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے ننیحال والوں، ددیحال والوں، سسرال والوں سب کی حفاظت فرما، ہمارے قیامت تک کے نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے خاندان میں عالم دین اور حفاظ کرام اے اللہ اور دین کے داعیوں اور شہدائیوں کو پیدا فرما، صحابہ کے بچوں کے جیسا ہمارے بچوں کو بنا دے، صحابہ کی عورتوں کے جیسا ہماری عورتوں کو بنا دے، صحابہ کے مردوں کے جیسا ہمارے مردوں کو بنا دے، صحابہ کے گھروں کے جیسا ہمارے گھر کو بنا دے، ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے، ہمارے گھر کو مسجد کا ماحول ہمارے گھروں میں پیدا فرما، ہمارے گھروں کو مدرسہ بنا دے، ہمارے گھروں کو دینی درسگاہیں بنا دے، ہمارے گھروں کو دینی خانقاہیں بنا دے، جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں قرآن کی تلاوت ہو، جہاں ایک دوسرے کا احترام ہو، جہاں نماز ہو، اور جہاں حقوق ادا ہوتے ہوں، اے اللہ ایسے اعمال سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، اعمال سے ہمارے گھروں کو آباد فرما، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہمارے گھروں میں فرما، اے اللہ ہمارے پورے خاندان کو، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما، ہمارے والدین جس دین کی محنت کرتے کرتے دنیا سے گئے، اے اللہ اس محنت کو، اس کام کو اپنا کام بنا کر اور فکروں کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی زندگی میں ان کے کہنے پر ہم جایا کرتے تھے، جو کچھ بھی ہمارے پاس دین ہے، جو کچھ بھی نیک اعمال ہیں، یہ ان کی ترغیب کا، ان کی فکروں کا، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہمیں موت تک اس میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اس پر استقامت نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما، استخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بد نظری سے حفاظت فرما، اے اللہ فتین کے فتنوں سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، سحر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر بری آفت بلا مصیبت سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، رہ گیا اپنی شان نشان اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما، رضی اللہ عنہ محمد اما ہوا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔